بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 215۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی نبی سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، یعنی اے نبی کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، تو والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور قرابت داروں، والیتامی، اور یتیموں، والمساکینی، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے، وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو کہہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، اور رشتہ داروں، اور یتیموں، اور مسکینوں، اور مسافروں کے لیے ہے۔ تم جو کچھ بھلائی کرو گے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اب دیکھیں، اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں خیرات کا، یعنی خیرات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس غلطی کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خیرات صرف غیروں کو ہی دی جا سکتی ہے، اپنوں اور عزیزوں کی مدد کرنا خیرات نہیں ہے۔ یہ خیرات کے مصارف بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کا اولین مصرف تمہارے عزیز و اقارب ہیں، یعنی اس کے اولین جو حقدار ہیں وہ تمہارے عزیز و اقارب ہیں، بشرطے کہ وہ محتاج ہوں، کیونکہ رشتہ داروں میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تم سے نہیں مانگتے، تم انہیں خود پہچانو، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اپنے رہنے سہنے سے پہچانے جائیں گے، اور تم ان کی خود مدد بہانے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ سوال کرنے والوں کے سوال کا جز دوم آیت میں، یعنی دو طریقے بتائے ہیں، دو سوال ہیں۔ جز دوم جو ہے کہ کہاں خرچ کریں، زیادہ اہمیت رکھتا تھا، لہذا اس کا پہلے جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمسکین وابن السبیل، یعنی جو کچھ بھی تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے تم نے جو خرچ کرنا ہے، اس کے زیادہ مستحق ماں باپ، رشتہ دار اور بے باپ، یعنی یتیم بچے، مساکین اور مسافر، یہ لوگ ہیں جن کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے دیے۔ اچھا، پہلا اس آیت میں جو سوال ہے، یعنی کیا خرچ کریں، وہ اتنا کوئی ضروری نہیں تھا، لہذا اس کا جواب بعد میں دے دیا اور مختصر دے دیا۔ وما انفقتم من خیر، اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں خیر کیا ہوا ہے، جو دیا ہوا ہے، اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خبر ہے، یعنی تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ الغرض پہلی آیت میں سوال کرنے والے کے پیش نظر
اہمیت اس سوال کی تھی کہ جو مال خرچ کریں اس کا مصرف کیا ہے، کہاں خرچ کریں، اس لیے اس کے جواب میں اہمیت کے ساتھ مصارف بیان کر دیے کہ کن پر خرچ کرنا ہے اور کیا کریں گے، اور کیا کریں گے جواب جو ہے وہ ضمنی طور پر دے دینا کافی سمجھا گیا۔ اور بعد والی آیت میں سوال صرف اتنا ہی تھا کہ ہم کیا چیز اور کیا مال یا کتنا مال خرچ کریں، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا اس آیت میں جو ہم نے قُلِ الْعَفْوَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں کہ جو کچھ اپنی ضروریات سے زائد ہو، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور یہ مال خرچ کرنے کا پوچھا کہ کیا خرچ کریں، تو اس میں بتایا کہ جو کچھ اپنی ضروریات سے زیادہ ہو وہ سب کا سب خرچ کریں۔ البتہ اب دیکھیں کہ احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ عام لوگوں پر مال خرچ کرنے سے جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے اس کا اجر و ثواب دگنا ملتا ہے۔ ایک خرچ کرنے کا یعنی جو انسان خرچ کرتا ہے اپنا مال، اور دوسرا قرابت داروں کی قرابت کے سبب سے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو وہ دیتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اگر ایک مسلم کی جان و مال کی ضرورت اسلام کو ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پورے کا پورا مال اپنی جان کے اسلام کی خاطر صرف کر دینے کی ہمت کرے، اور یقیناً اس کی یہ ہمت رائے گان نہیں جائے گی، بلکہ اس کے تمام غموں اور دکھوں کا مداوع ہوگا۔ اور کس طرح ہوگا؟ جس طرح اللہ چاہے گا۔ یہ اس کا وہ راز ہے جو انسانی عقل و فکر سے دور ہے، اور قانون الہی میں جو طے ہے اس کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ حدیث بھی آپ کو میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی ماں سے سلوک کرو، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بہن سے، اور اپنے بھائی سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی لوگوں سے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بیان فرما کر، یعنی یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہی حدیث بیان فرما کر حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، تو انہوں نے فرمایا یہ ہیں جن کے ساتھ مالی سلوک کیا جائے اور ان پر مال خرچ کیا جائے، نہ کہ طبلوں پر، باجوں پر، تصویروں پر، فنکشن پر، لائٹس پر، اور دیواروں پر کپڑا چسپا کرنے میں، فضول چیزوں پر۔ اللہ اکبر۔ بس پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی تم نیک کام کرو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ اس پر بہترین بدلہ عنایت فرمائے گا، وہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس کی نیت اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی دیتا ہے، اس کی نیت بہت پیاری ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے پالتا ہے، اور وہ قیامت کے دن جب اس کو اس کا اجر ملے گا تو احد پہاڑ کے برابر وہ ہو چکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت پڑھنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔